دوستو مال روڈ کے واقعے کے اوپر جس میں کہا گیا کہ محمد حسین نے جی ایچ کے اوپر حملہ کیا ہے، اس کے اوپر مراد سعید کا بیان بھی آ گیا ہے۔ اب مراد سعید نے کیا کہا ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مراد سعید نے ٹویٹ کیا ہے، شہید ارشد شریف کو کینیا میں شہید کیا گیا تو میڈیا چینلز کو آئی ایس پی آر اور آئی ایس آئی نے فون کیے کہ اس کو حادثہ، شناخت کی غلطی وغیرہ کی خبر بنا کر چلائیں، اور بے دردی سے ہونے والے قتل کو کار حادثہ بنا کر چلا بھی دیا گیا۔ 10 مارچ کو زمان پارک پر حملہ ہوا، پوری دنیا لائیو دیکھ رہی تھی۔ رات کو بریکنگ نیوز چلی کہ زمان پارک پختونخوا سے دہشت گرد لائے تھے، ایک کمانڈر بھی نکال لائے اور اس کا تعلق سوات سے بتا کر مجھ سے جوڑا گیا۔ ضلع شاہ کو بے دردی سے شہید کیا گیا تو اس کو گاڑی کی ٹکر اور حادثہ قرار دینے کی کوشش کی گئی۔ 18 مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس میں ڈیتھ ٹریپ بچھایا گیا، ناکامی ہوئی تو توڑ پھوڑ کے مقدمے پی ٹی آئی پر کیے گئے۔ عمران خان پر قاتلانہ حملہ کروایا اور منٹوں میں ایک طوطے کو ٹی وی سکرین پر لا کر رٹا رٹایا سبق نشر کر کے اس قاتلانہ حملے کو مذہبی شدت پسندی کا رنگ دیا گیا۔ 9 مئی کا فالس فلیگ کروایا گیا، سی سی ٹی وی فوٹیجز غائب کروا دی گئی، ریڈیو پاکستان ایک طرف، احتجاج دوسری طرف، لیکن بیانیہ بنانا تھا صوبائی حکومت نے۔ ریڈیو پاکستان پر کمیشن بٹھایا تو عدالت سے سٹے آرڈر لے آئے۔ صوبائی حکومت کی غفلت اور ایکسپوز نہ کرنا بھی اپنی جگہ۔ پشاور میں جب نقاب پوشوں کو پکڑا گیا تو ادارے کے اہلکار نکلے۔ مالاکنڈ میں گولیاں چلی تو انتشار کے لیے بھیجا اپنا سپاہی بھی زد میں آیا، ہسپتال سے ہی اس کو اٹھا کر لے گئے، لیکن 9 مئی کا الزام پی ٹی آئی پر۔ 26 نومبر کو نہتے معصوم لوگوں کو سیدھی گولیاں ماری گئی، ان کی ڈیڈ باڈیز دینے سے انکار کیا گیا، لیکن اگلے ہی دن وزیر اطلاعات وزیر داخلہ کے ساتھ مل کر پریس کانفرنس کر کے مجھ پر الزام لگایا گیا کہ میں افغانستان سے 2500 دہشت گردوں کو لا کر گولیاں چلا رہا تھا اور خود بھی موجود تھا۔ پورا میڈیا ایک ہفتے تک افغانستان سے دہشت گردوں کو لانے کا بیانیہ زور شور سے چلاتا رہا، سیدھی گولیاں مار کر جن کو شہید کیا گیا ان کا ذکر تک نہیں کیا گیا۔ کسی بھی صحافی یا ٹی وی چینل نے ثبوت نہیں مانگے، بس تماشا چلتا رہا۔ مارنگ بلوچ اور سمی دین بلوچ لاپتہ افراد کے خاندانوں کی آوازیں بنی تو پورا بلوچستان ان کا ہم نوا تھا، ان کو بی ایل اے سے جوڑ کر وطن دشمن قرار دے دیا۔ کسی نے سوال نہ پوچھا کہ مس شدہ لاشیں کیوں برآمد ہوئی، ہیلی کاپٹر سے لوگوں کو کیوں گرایا گیا، کس طرح 13-15 سال کے بچے جن کو ادارے اٹھا کر لے گئے تھے ان کی پرانی لاشیں برآمد ہو رہی تھیں۔ کشمیر یکجہتی کمیٹی اپنے حقوق کے لیے نکلتی ہے تو جو کشمیری لائن آف کنٹرول پر پاکستان کا ہراول دستہ ہے، جو پاکستان کے نام پر جان دیتے ہیں، جو سبز ہلالی پرچم میں دفنائے جاتے ہیں، ان کو بھی غدار، ریاست دشمن، انڈیا کی پراکسی اور دہشت گرد قرار دے دیا گیا۔ دہشت گردوں کو لے کر آ رہے تھے، سوال اٹھایا تو غدار بن گئے۔ کوئی میری طرح ایسے مقدموں میں الجھا جن کی سزا پھانسی، کسی کو شیڈیول 4 میں ڈال دیا، کسی کے گھر پر ڈرون حملہ۔ حال ہی میں لڑاکا طیاروں کی بمباری سے 22 افراد شہید ہوئے۔ کاٹلنگ ڈرون حملے میں سوات کی گجر برادری کے 9 افراد شہید ہوئے۔ یہی میڈیا اور مارنے والے ان کو دہشت گرد ثابت کر رہے تھے۔ 150 ڈرون حملوں میں سینکڑوں شہادتوں کو دہشت گردوں سے منسوب کیا گیا اور اسی میڈیا نے یہ بیانیہ چلایا، لیکن وہ سب عام پاکستانی شہری تھے۔ لاپتہ افراد جن کی لسٹیں تک جاری نہیں کی جاتی، کسی بھی حملے کے بعد 2-3 کو نکال کر مار دیا جاتا ہے اور اس کو دہشت گردی کے خلاف کامیاب آپریشن کا نام دیا جاتا ہے۔ پچھلے 4 سال سے کتنے معصوم اس طرح بے دردی سے کبھی بیانیہ بنانے، کبھی کولیٹرل ڈیمیج کے نام پر اور کبھی کسی جرنیل کی انا کی بینٹ چڑھائے گئے۔ اب ایک اور معصوم کو مار کر جنڈا، اسلحہ، لٹریچر وغیرہ کی وہی کن ذہن عسکری کہانی ہے، وہی گھسا پٹا اسکرپٹ جو نہایت بے شرمی سے اپنے لیے چلایا جاتا ہے کہ پاکستان کی عوام کو بتایا جا سکے کہ ہماری کہانی جتنی بھی بونڈی ہو، تمہاری اوقات نہیں کہ اس کو چیلنج کر سکو۔ یہ خون آشام مفریت جس کے منہ کو خون لگ چکا ہے، جب تک اس کی بیخ کرنی نہیں ہوگی، پاکستانی قوم ایسی بونڈے بیانیوں کی بینٹ چڑھتی رہے گی۔ ایسے ہی جسٹس فار فلانا ڈمکانا کرتے کرتے ہم سب کی باری آ جانی ہے اگر ہم نے اپنا اصل قاتل نہ پہچانا۔ دوستو مراد سعید کا یہ بیان جو ہے پاکستان کے گزشتہ 3 سالوں میں جو کچھ ہوتا رہا اس کی عکاسی کر رہا ہے۔ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔